ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. جیسے کہ تمام مسلمان بھائیوں کو معلوم ہے کہ حج کا خطبہ جو ہے وہ آج ختم ہوا، اور تمام لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس خطبے کے اندر جو جو چیزیں بیان کی گئیں وہ اس کو سننا، سمجھنا، دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں اس کا خلاصہ تھوڑا سا آپ کو پیش کر دوں. کوشش یہ کی جائے گی کہ 5 منٹ کے اندر اندر اس کا خلاصہ پیش کر دیا جائے. اس خطبے کے اندر اللہ کی توحید کی بات کی گئی، عبادات کی بات کی گئی، اور سب سے بڑی چیز اس کی بات کی گئی وہ رحمت خداوندی کی بات کی گئی. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو اسلام کے 5 ارکان ہیں ان کی بات کی گئی، شہادتین کی بات کی گئی، نماز کی بات کی گئی، روزے کی بات کی گئی، صوم کی بات کی گئی، حج کی بات کی گئی. ٹھیک ہے. اور کچھ ایمانیات کی بات کی گئی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت سے بھری ہوئی شخصیت کی تھوڑی سی بات کی گئی. ٹھیک ہے. پھر مسلمانوں کو ایک امت واحد یا جسد واحد کہنے کی بات کی گئی. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے رحم کی بات کی گئی. پھر اس کے علاوہ مسلمانوں کے آپس میں تعلقات، بیوی، بچے، اور آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کی بات کی گئی. پھر اس کے علاوہ ایک بہت ہی گھٹیا بات کی گئی جو کہ سعودی حکومت کی تعریفیں اس میں پل باندھے گئے، اور صرف یہی نہیں، سعودی خاندان کے پرانے بادشاہوں کی تعریف کی گئی، ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کی گئیں. یہ حج کا خطبہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. خطبے کے دوران ہی پھر اس کے علاوہ سعودیہ کے ابھی کرنٹ بادشاہ کے لیے دعائیں کی گئیں. پھر اس کے علاوہ ابھی خطبہ ہو رہا ہے، اسی کے اندر MBS یعنی کہ محمد بن سلمان، جو کہ بادشاہ نہیں ہے لیکن ولی عہد ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آنے والا بادشاہ ہے. ٹھیک ہے. امریکہ کا لگایا ہوا پودا ہے. اس کی کامیابی کے لیے اور اس کی عمر کے لیے اور اس کے لیے بات کی گئی یا دعا کی گئی. ٹھیک ہے. یہ تو ایک حصہ ہو گیا. پھر اس کے علاوہ اللہ کی رحمت کے بارے میں قرآن پاک کے اور اس کے اوپر اس کی رحمت کے بارے میں بات کی گئی. ٹھیک ہے. اور تمام جو خطبہ تھا اس میں سب سے زیادہ جس چیز کی بات کی گئی وہ اللہ کی رحمت کی بات کی گئی، اور کچھ آیات بھی اس سلسلے میں پڑھی گئیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ سے ریلیٹڈ بھی بہت زیادہ بات کی گئی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. پھر اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رحمت کی دعا کی بات کی گئی، اصحاب کہف کی بات کی گئی کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ اور اسی طریقے سے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اسباب یا ذرائع کی بات کی گئی. پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفہ کے اندر جو ہے قیام، اس کی تھوڑی سی بات کی گئی. پھر اس کے بعد آخر میں حج کے جو مناسک ہوتے ہیں یوم عرفہ کے بعد کے، یعنی مزدلفہ میں جانا، پھر اس کے علاوہ جمرات پہ جانا، قربانی کرنا، پھر اس کے علاوہ سعی، طواف، یہ سب چیزوں کی بات کی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں تھوڑا سا اسوہ حسنہ تھوڑا سا بیان کیا گیا. اور آخر کے اندر پھر دعا کی گئی. اور اس دعا کے اندر جو آخر میں خطبے کے آخر میں کی جاتی ہے اس کے اندر جنرل دعائیں کی گئی. ٹھیک ہے. یعنی مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے دعا کی گئی، اور آپس میں ان کی تعلقات اچھے کرنے کی دعا کی گئی، ظلم سے نجات کی دعا کی گئی، اس طرح کی چھوٹی موٹی دعائیں کی گئی. اور یہاں پہ آخر کے اندر جو ان کا خلیفہ یا بادشاہ جو ہے آج کل کا بادشاہ یا ولی عہد، اس کی دعا نہیں کی گئی کیونکہ وہ خطبے کے دوران ہی کر دی گئی. تو میرے بھائی یہ خطبہ تھا آج حج کا، جس کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و جبر اور زیادتی اس کی کوئی بات نہیں کہی گئی. کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق اور جہاں جہاں بھی برما، جہاں جہاں بھی مسلمان مر رہے ہیں ان کی کوئی بات نہیں کی گئی. مسلمان ممالک کے اندر جو فحاشی کے اڈے کھلے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوئی بات نہیں کی گئی. مسلمان ممالک کے اندر جو سود کے اڈے چل رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوئی بات نہیں کی گئی. مسلمان ممالک کے اندر جو غیر اسلامی نظام نافذ کیے گئے ہیں اس کی کوئی بات نہیں کی گئی. سعودی عرب کے اندر جو مسلمان حکمرانوں
کے ہاتھوں مسلمان علماء کو زندان میں ڈالا گیا، اس کی کوئی بات نہیں کی گئی، جن علماء کو قتل کیا جا رہا ہے اس کی کوئی بات نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا حج کا خطبہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں مسلمانوں کو ایسے علماء عطا کرے، ایسے حکمران عطا کرے جو کہ حق بات کی کوشش کر سکیں، حسینی منہج کے اوپر چل سکیں اور ظالم حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق ادا کریں۔ ان کو جہاں بھی موقع ملے، بے شک وہ تنخواہ دار مولوی ہیں، بے شک وہ سعودی وفادار مولوی ہیں، لیکن جب وہ مائک کے اوپر آئیں، امت سے خطاب کرنے کے لیے آئیں، تو ان کے منہ سے، ان کے لب سے، ان کے لہجے سے مسلمان امت کی خیر و عافیت کے لیے اور مسلمان حکمران جو ظالم ہیں، جو غاصب ہیں، ان کے خلاف حق بات نکل آئے، بے شک انہیں اس کی پاداش کے اندر اس دنیا سے جانا پڑ جائے یا اس ممبر کو چھوڑنا پڑ جائے، لیکن وہ حق بات کر کے جائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے علماء اور ایسے لوگ عطا کرے جو حق بات کہنے والے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔